تیاری شروع کریں رمضان کی کہ پہلے عبادت کا بیج بوئیں، شعبان میں آنسو بہائیں، اس کو پانی ڈالیں تاکہ رمضان میں رحمت کی فصل کاٹیں۔ ہمارے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ رمضان سے پہلے جو قاضی ہوتے تھے وہ فیصلے کرتے، جس کو رہا کرنا ہوتا رہا کرتے، جس کو سزا سنانی تو سزا سناتے، مقدموں کو سمیٹنا شروع کر دیتے۔ کاروباری لوگ کیا کرتے؟ جناب جو لین دین ہوتا وہ لے لیتے، دینا ہوتا دے دیتے، زکوٰۃ کا حساب کرتے، زکوٰۃ نکالتے۔ رمضان کا چاند نظر آتا، غسل کرتے اور مسجد میں بیٹھ جاتے۔ بس اب رحمت کا مہینہ آ گیا۔ ایک وہ پریپریشن ہے۔ مگر آج میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، پردے میں اسلامی بہنیں بھی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی یہ سنا جا رہا ہوگا، ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سب نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم اس مہینے کے لیے کیا پریپریشن کر رہے ہیں؟ ابھی 2-4-6 دن بعد چاند نظر آ جائے گا، مگر ہم نے کوئی اسپیشل تیاری کی ہے؟ ہاں تیاریاں ہو رہی ہیں، جتنے سپر اسٹور ہیں وہاں سٹاک جمع ہو رہا ہوگا، راشن کا سامان آ رہا ہوگا، گھر والوں نے بھی لسٹیں بنانا شروع کر دی ہوں گی کہ آپ کو دے دیں گے جناب کہ جا کر یہ سموسے پکوڑے کا سامان، یہ شربت، یہ فروٹ چاٹ ہے، فروٹ والوں نے اپنے اسٹور بھرنا شروع کر دیے ہوں گے۔ یعنی پریپریشن دیکھیے کیا ہو رہی ہے رمضان کی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اب تو سائن بورڈ ختم ہو گئے، ورنہ کراچی کی سڑکوں پر بورڈ لگ چکے ہوتے، افطار اسکیم، سحری اسکیم، فلاں ہوٹل کا یہ ریٹ ہے، فلاں ہوٹل کا یہ پیکج ہے، آل یو کین ایٹ کا یہ ہے۔ اچھا نوجوانوں نے پلان کیا بنانا شروع کیا ہوگا کہ رات کو نائٹ ٹورنامنٹ کدھر ہوں گے، کدھر جا کر کرکٹ کھیلنی ہے، رات کدھر گزارنی ہے۔ یعنی مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک ان نون، ایک غیر مسلم بندہ نکلے اور کہے کہ یار ہولی منتھ ہے مسلمانوں کا رمضان، دیکھو ان کی پریپریشن کیا ہے، تو وہ کسی سپر اسٹور کے پاس سے نکلے تو وہاں لائن لگی ہوئی ہو، باہر پکوڑے سموسے کے سٹال لگے ہوئے ہوں، آگے جائے تو ہوٹل میں اسکیمیں لگی ہوئی ہوں، شاپنگ سینٹر والوں نے اپنے پلان کیے ہوئے ہوں۔ اب ہمارے کئی بھائی جن کے کپڑے کی دکانیں یا سپر اسٹور، یہ بوتیکس وغیرہ یا جو بھی ہیں، انہوں نے کیا پلان بنانا ہوتا ہے؟ 5-6 دن تراویح پڑھ لو، اس کے بعد رات ساری پھر ہم نے بازار میں گزارنی ہے۔ عام عوام نے پلان کیا ہے؟ 10-15 دن کے بعد پھر روزانہ شاپنگ کرنے جانا ہے۔ مجھے یہ بتائیے ان تمام چیزوں میں عبادت ٹائم کہاں ہے؟ عبادت اسکیم کدھر ہے؟ قرآن اسکیم کہاں ہے؟ تلاوت کدھر ہے؟ مغفرت کے لیے دعائیں کدھر ہیں؟ گر گڑانا کدھر ہے؟ انڈرسٹینڈ کیجئے، رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے۔ رمضان اس لیے تھوڑی آ رہا ہے کہ اس رمضان میں کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے۔ یعنی ہر کسی کو اگر رمضان کی فکر ہے تو یا تو کھانے پکانے کی ہے یا کپڑے بنانے کی، عید کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اس پوری پریپریشن میں نے کتنے روزے رکھنے ہیں، تراویح کتنی پڑھنی ہے، نوافل کتنے پڑھنے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کتنا گر گڑانا ہے، مغفرت کیسے لینی ہے، درود کتنے پڑھنے ہیں، کتنی بار ختم قرآن پڑھنا ہے، اس کو کون ڈسکس کر رہا ہے؟ آج یہ استقبال رمضان بڑا شاندار ٹاپک مجھے حافظ صاحب نے دیا۔ یہ الارم ہم سب کو اپنے اندر بجانا ہوگا، اپنے اندر یہ اپنے آپ کو جگانا ہوگا۔ ہم وہ دعا بھول گئے؟ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ایک منبر پر قدم مبارک رکھا اور آمین کہا، اور صحابہ کرام بھی کمال کے لوگ تھے، جب بھی کوئی ان یوزول غیر معمولی چیز نبی پاک میں دیکھتے تو سوال کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا، کام ہمارا بن گیا، ہمیں جواب مل گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور آپ نے آمین کیوں کہا؟ حدیث طویل ہے، میں ایک جز سنا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کہا جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل امین نے آ کے دعا کی کہ حدیث کا مضمون ہے وہ شخص ہلاک ہو جائے، بدبخت اور برباد ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور نبی پاک کہتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہی ہے۔ ایسا لگتا ہے امت یہ دعا بھول چکی ہے۔ دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس دعا کی امپورٹنس سمجھو۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار روح الامین۔ اور دعا پر آمین کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب کوئی شک رہ گیا دعا کی قبولیت میں؟ اٹ مینز اٹ مسٹ بی اپرووڈ، قبول ہی قبول ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مہینہ ہے کیسا، اس مہینے میں کرم کتنے ہیں، اس مہینے میں رحمتیں کتنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، سارا سال جو ہمیں گناہوں میں لگاتا ہے ہمارا دشمن ہے شیطان لعین، اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو دشمن کو ہی قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ستاتا ہے نا، چلو یہ بند،
یعنی جو ہمیں غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے اس کو ہی اللہ نے بند کر دیا. اب تو آسان ہو گیا نا. اب اس کے بعد نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا. روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. ایوری ڈے ملین سنرز, 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. سچ بتاؤ روزانہ افطار کے وقت میرا کام کیا ہونا چاہیے؟ شربت آیا کہ نہیں, دہی بڑے آئے کہ نہیں, پکوڑے بنے کہ نہیں, یہ کام ہونا چاہیے. یہ کاش باپ بھی ہاتھ اٹھائے, بچے بھی ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں میں آنسو ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے, میرا نام بھی لکھ دے, میرے بچوں کا نام لکھ دے, اللہ میرے ماں باپ کا نام لکھ دے. ایک دن گزرے تو دل پر خوف طاری ہو جائے کہ کل جو 10 لاکھ بخشے گئے میں تھا کہ نہیں. دوسرے دن پھر گڑ گڑاہٹ ہو, تیسرے دن اور تڑپ پڑ جائے. ادھر تو حال یہ ہے پہلے 4 دن مسجد فل, 5ویں دن سے ایک ایک صف کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ جوش گیا. شروع میں جذبہ تھا نمازوں کا, فجر کا, نماز مغرب میں, تراوی میں, آہستہ آہستہ صفے کم. کیا ہوا جناب؟ اب آخری عشرے میں کچھ نمازی پھر آ جائیں گے. ایسا نہ کرو میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ مہینہ بخشوانے آ رہا ہے, یہ مہینہ ہم پر رحمتیں برسانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے, اور خاص طور پہ جو پہلی رات آئے تو یاد رکھنا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ 5 چیزیں, سنیے گا ذرا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 5 خصوصی کرم عطا فرمائے ہیں جو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے. اور اس میں پہلا جو فرمایا, جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے, ہوپ فلی میرا خیال ہے منگل کی رات ہم سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ پیر کی رات, چاند رات امید ہو جائے, اللہ مجھے اور آپ کو خیر سے رمضان عطا فرمائے. تو اب ایک ویک ہی رہ گیا. رمضان کی پہلی رات کانشیس ہو جانا, تیار ہو جانا. کیوں؟ اللہ کے حبیب فرماتے اس رات اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے, اور جن پر نگاہ رحمت فرمائے گا انہیں کبھی عذاب نہیں دے گا. تو اس رات تو زیادہ تیاری ہو. تراویح کے بعد بھی مسجد میں بیٹھ جاؤں, اللہ آج رحمت کی رات ہے, ہوں گناہ گار, ہوں خطا کار, پلے کچھ نہیں مالک, مگر میں رہ نہ جاؤں, ہوں میں بھی تیرا بندہ, اے اللہ مجھے محروم نہ کیجیے. لیکن اپنا کہتے ہیں نا تیاری ہو کہ بس اس رات ہی رحمت لے لینی ہے. دوسری بات نبی پاک فرماتے ہیں کہ شام کے وقت جو روزہ دار کے منہ سے بو نکلتی ہے, کچھ لوگ بڑا آج کل انوائڈ ہوتے ہیں, بڑا اریٹیٹ ہوتے ہیں, عجیب سی باتیں کرتے ہیں, یار روزے میں پیسٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا, شام تک اسمیل آتی ہے. اللہ کے بندوں سنو تو صحیح, یہ اسمیل اللہ کو کتنی پسند ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب روزہ دار کے منہ سے شام کو منہ نکلتی ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ. تیسری بات اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. نمبر 4, اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا, سجائی جاتی ہے جنت, اور فرماتا ہے ان قریب وہ دنیا کی مشقت میں وہاں سے آ کر میرے گھر میں آرام اور راحت پائیں گے. روزہ داروں تمہارے لیے جنت سجائی جائے گی, اللہ کے نیک بندوں کے لیے جنت پریپیئر کی جاتی ہے. اور 5ویں بات نبی پاک فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے, آج یہ بات بھی سیکھ کر جاؤ, ابھی پتہ نہیں رمضان میں پھر آپ سب سے ملاقات ہو سکے نہ ہو سکے, ابھی سے مدنی پھول لے جاؤ. شیطان ایسا مردود ہے, پورا مہینہ بند رہتا ہے, جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے سارے لوگ اس کے استقبال کے لیے نکل کھڑے ہیں. بھائی تو ایک مہینہ بند تھا, اب تجھے راضی کرنا ہے. عشاء کی مغرب میں چاند نظر آیا, عشاء کی نماز میں مسجد خالی. ارے بھائی عشاء فرض تھی, رمضان چلا گیا, مسلمان کدھر گئے؟ اور وہ رات جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے, کیا سی سائڈ, کیا شاپنگ سینٹر, کیا عورت مرد کا اختلاط, فلمیں ڈراموں کی ٹکٹیں بک ہو رہی ہیں. یہ رات کیسی ہے سنو. اللہ کے حبیب فرماتے جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے اٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں, کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب مزدور اپنی مزدوری سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دے دی جاتی ہے. اجرت ملنے کی رات رمضان کی آخری رات کو کہا گیا. مگر آج رمضان کی عام راتوں میں بھی اور پھر خاص طور پہ عید کی رات کتنے گناہ کیے جاتے ہیں. جو میرے بھائی, میں یہاں پر کچھ اور باتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ بدقسمتی سے رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں, رمضان میں بھی بد نگاہی کرتے ہیں, رمضان میں بھی کسی کا دل دکھاتے ہیں.
حرام کمانے والے رمضان میں بھی باز نہیں آتے. ایک تو یہ موبائل فون ایک ایسی بلا ہمارے درمیان آ گئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہم سے کتنے گناہ کروا دیتا ہے. ہر میدان میں ہمیں جانا ہے, ہر چیز ہم نے دیکھنی ہے, ہر کلپ ہم نے دیکھنا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ موبائل, انٹرنیٹ ہماری روحانیت, ہماری عبادت, ہمارے ذوق, ہمارے شوق کو کیسے برباد کر دیتا ہے. خدا را سمجھیے, یہ رمضان گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے. ویسے تو سارا سال گناہ نہیں کرنا, لیکن رمضان میں اسپیشلی اپنے آپ کو بچانا ہے. میں فار ایگزامپل سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک بندہ باہر کسی کو گالی دے, غلط ہے, مگر مسجد کے اندر آ کر گالی دے. آپ کہیں گے یار خدا کا خوف کرو, اللہ کے گھر میں ہو. کوئی باہر گانے باجے سن رہا ہو اور کوئی مسجد کے اندر آ کے گانے باجے سنے یا گانے بجائے, آپ کیا کہیں گے؟ کمال ہے یار, تم پاگل ہو گئے, مسجد اللہ کا گھر ہے. تو ایک چیز یاد رکھیے, کچھ مقامات, کچھ دن اور کچھ مہینے ایسے ہیں جن کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے. ان دنوں میں, ان لمحات میں یا ان مقامات پر گناہ کرنے کا عذاب بھی شدید ہے. جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے, لیکن اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا پیارا ہے کہ جمعہ کا ایک گناہ بھی 70 گناہ ہے. رمضان میں ایک نیکی نفل فرض کے برابر, فرض 70 گناہ, لیکن رمضان میں گناہ کرنا یہ اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے. پھر بات کرتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی. شیر خدا ایک بار ایک قبرستان کے پاس سے گزرے اور آپ نے ایک قبر کو دیکھا. اللہ سے عرض کی مولا اس کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قبر کے حالات آپ پر منکشف کر دیے, ظاہر کر دیے. آپ نے دیکھا مردہ قبر میں لوٹنیاں کھا رہا ہے, آگ میں جلایا جا رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے, یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار, علی بچائیے مجھے. آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں, ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کیجیے. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ کہا اے علی یہ بندہ دن میں تو روزے رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. روزہ رکھ کر گناہ کرنے والے کا یہ حال ہے تو پہلے تو روزہ نہ رکھنے والا سوچے اس کا کیا بنے گا. اور روزہ رکھ کر بھی گناہ کرنا کتنا ناپسندیدہ ہے, سمجھو بات کو. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کے لیے ایک اسکیم آ رہی ہے کہ بخشش لے لو, بخشش لینے کی بجائے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرو گے تو رب کا غضب بھی بڑھ جائے گا نا. تو اب ہوتا کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ رمضان آئے گا تو ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی بٹن لگا ہوا ہے کہ چلو بھائی یہ آف کر دو, اب جھوٹ نہیں بولوں گا, اب میری آنکھیں حرام نہیں دیکھیں گی, اب زبان سے غیبت نہیں ہوگی, اب کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی. عادتیں ہیں نا وہ اس طرح نہیں چھوٹتی ہیں. یہ جو پریپریشن کی بار بار بات کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ابھی سے فلمیں ڈرامے, ابھی سے گانے باجے, ابھی سے جھوٹ بولنا, ابھی سے دل آزاریاں کرنا, ابھی سے غلط کام چھوڑنے ہوں گے تاکہ کہیں رمضان میں یہ غلطیاں کنٹینیو نہ ہو جائیں. مکہ شریف میں جاتے ہیں نا, ایک نیکی کتنی ہے؟ 1,00,000 نیکی, لیکن ادھر کا ایک گناہ بھی 1,00,000 ہے. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم جا کے نیکیاں کر لیں گے. بھائی آپ جہاز جب یہاں سے ٹیک آف ہوگا جدہ کی طرف, تھوڑی آپ اپنی عادتیں ادھر چھوڑ جائیں گے. وہ عادتیں ساتھ ہی جا رہی ہیں آپ کے. ادھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں, ادھر بھی لڑائیاں ہم نے دیکھی ہیں, ادھر بھی گالی گلوچ ہو جاتی ہے. کیوں؟ ساری زندگی دی ہے تو ادھر کیسے نکلے گی؟ تو اگر اچھے مواقع پر خوب نیکیاں کرنی ہے نا, زیادہ حاصل کرنا ہے, تو اس سے پہلے ہی تیاری کرنی ہوگی کہ میری عادت ایسی بن جائے کہ میں غلط باتیں نہ کروں, میری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, میری آنکھیں حرام نہ دیکھیں, میرے کان حرام نہ سنیں. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج کے جو بیان کا جو مین ٹاپک اور مقصد میسج ہے وہ یہی ہے کہ تیاری کیجئے مغفرت لوٹنے کی, تیاری کیجئے رحمتیں حاصل کرنے کی, اپنے آپ کو تیار کیجئے گناہوں سے بچانے کے لیے. اور اب آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے ہیں. ایک عاشق کا یہ کوسچن ہو سکتا ہے کہ جناب یہ تو بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان میں کیا روٹین تھی, آقا ماہ رمضان کیسے گزارتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روٹین اگر سب سے اچھی کوئی بیان کر سکتا ہے تو ہماری امی حضور ام المومنین بیان کر سکتی ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ بتائیے میرے آقا کی خلوتیں کیسی ہوتی تھیں, نبی پاک رمضان کی راتوں میں کرتے کیا تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا اس کا جو مضمون خلاصہ بنتا ہے, آپ کہتی جب رمضان آتا میرے آقا عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے, بالکل تیار ہو جاتے, اور پورا مہینہ
بستر منور پر تشریف نہ لاتے. سوچیے، یعنی اب بستر والا کام ختم، آرام کم. اور فرماتی اتنی دعائیں کرتے کہ نبی پاک کا مبارک رنگ متغیر ہو جاتا، خوف خدا طاری رہتا، رات رات بھر عبادتوں کا سلسلہ ہوتا. نبی پاک وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ. میرے آقا کا تو کوئی معاذ اللہ تصور بھی نہیں نا گناہ کا، وہ تو بخشے بخشائے ہیں. ان کا حال یہ تھا کہ رمضان آتا تو بستر چھوڑ دیتے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان آتا ہے تو زیادہ سوتے ہیں. دن میں اس لیے سوتے ہیں روزہ رکھا ہے، رات اس لیے سوتے ہیں کہ صبح روزہ رکھنا ہے. سوتے بھی زیادہ ہیں، کھاتے بھی زیادہ ہیں. کئی لوگوں کا تو رمضان کے بعد وزن بڑھ جاتا ہے. بھائی روزے رکھے تھے نہیں رکھے تھے؟ ہاں روزے تو رکھے تھے، لیکن بغیر روزوں کے 2 بار کھاتا ہوں، رمضان میں 4 بار کھاتا ہوں. تراویح کے بعد الگ کھانا، رات 2 بجے الگ کھانا، پھر سحری وہ ہمارے میمنوں میں روزوں بند بھی تک کرنا ہے نا، وہ بند کرنے ٹانے اور کھینو ہے. ہو گیا 2 بجے سحری، لیکن وہ آخری اسپاٹ پہ بھی کچھ کھانا ہی ہے، افطار کر کے اور کھانا ہے. پورا دن بھوکا رہا تھا. تو یہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم دیکھیں یہ طے ہے، جب آپ زیادہ کھائیں گے آپ کو زیادہ نیند آئے گی، زیادہ سستی آئے گی. بھوکے پیٹ والا شخص جو ہے وہ زیادہ چست، زیادہ عبادت کر سکتا ہے. تو ہمیں اس بار کچھ پلان کرنا ہوگا کہ یار اس بار بھی کہیں سستی میں ہی رمضان نہ گزر جائے. دوسری عادت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں روٹین بیان کر رہا ہوں نبی پاک کی. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور شاندار کام یہ ہوتا رمضان میں کہ میرے آقا خوب تلاوت قرآن کرتے، خوب تلاوت قرآن. اور کس کے ساتھ کرتے؟ سبحان اللہ، جبریل امین حاضر ہوتے اور نبی پاک جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے. اب ہم سوچیں کہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، میری بہنیں بھی ہیں، میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، ہم میں اب بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو تلفظ کے ساتھ صحیح قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. آپ سوچو یار، نزول قرآن کا مہینہ آ رہا ہے اور مجھے قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا ہے. کم از کم یہ کمزوری دور کریں نا. کب تک ایسا رہے گا کہ ساری زندگی گزر گئی اور قرآن پڑھنا نہیں سیکھا؟ آپ کہیں یار ذرا مشکل ہوتی ہے، عربی میں ہے نا تو میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے. تو کیا زندگی میں سارے کام آپ نے نہیں سیکھے؟ آپ پیدا ہوئے تو آپ کو انگریزی نہیں آتی تھی، آپ اسکول گئے، آپ نے وہاں بہت ساری چیزیں سیکھی. آگے ضرورت پڑی تو ڈرائیونگ سیکھی، اکاؤنٹ سیکھا، انٹرنیشنل ٹریول کرنا تھا تو ٹریول کے قوانین سیکھے. کئی موبائل کے آپشنز آپ کو نہیں پتا تھے، وہ آپ نے سیکھے. کوئی اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہوگا، کوئی جناب کوئی اور ٹیکنیکل کام کرنے والا بیٹھا ہوگا، سب تو سیکھا آپ نے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ جو زندگی میں پریورٹی آتی گئی، اہمیت سمجھتے گئے، وہ سیکھتے گئے. قرآن کو کبھی اہمیت دی نہیں، اس کو پریورٹی دی نہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے مجھے قرآن آنا چاہیے. شرم آنی چاہیے اپنے آپ سے کہ میں مسلمان کہلانے والا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. جب پڑھنا نہیں آتا تو سمجھیں گے کیسے آپ؟ حالانکہ یہ اللہ کا پیغام ہے، مومنوں کے نام ہے. یہ وہ میسج ہے جو ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ سے قرآن میں کیا بات کی ہے. مگر آج بہت بڑی تعداد کو قرآن کی سورتوں کے نام بھی نہیں پتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں، سورہ آل عمران کو آل عمران کیوں کہتے ہیں، اس میں ہے کیا. مولوی صاحب سناتے ہیں تراویح، وہ بھی سب سے فاسٹ والی تراویح چاہیے، بس ادھر جا کے نماز پڑھ لیں، 4-5 دن میں تراویح پوری ہو جائے. پھر ایسے بھاگتے ہیں. یعنی دیکھو کچھ چیزیں زبان سے کہی جاتی ہیں اور کچھ ایٹیٹیوڈ سے پتہ چل جاتی ہیں. یعنی میرا اور آپ کا قرآن سے تعلق کیسا ہے ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن فیل یہ کرواتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے، 5-7 دن میں تراویح پوری ہو جائے، بس ختم بھائی، اب کیا کرنا ہے. کیوں اتنی بے اعتنائی قرآن سے؟ ہونا کیا چاہیے کہ جی چاہے قاری صاحب قرآن پڑھتے رہیں اور میں سنتا رہوں، میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، آنسو بہتے رہیں. واللہ جس دن قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا اور صحیح قاری مل گیا، آپ کا جی نہیں چاہے گا یہ قاری صاحب رکوع میں جائیں، آپ کا جی چاہے گا یہ پڑھتے رہیں، میری رب کی باتیں بتاتے رہیں. لیکن پرابلم بھی یہی ہے، قرآن سیکھنے کا ذہن ہی نہیں ہے. خدا را آج کے اس پروگرام میں، اس محفل میں یہ نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد میرا کوئی دن نہیں گزرے گا جس دن میں قرآن نہ پڑھوں. روزانہ کچھ نہ کچھ. بڑا پیارا مدنی انعام امیر اہل سنت جو ہے نا وہ کمال کی شخصیت ہے، وہ بڑا آسان فارمولہ دیتے ہیں. انہوں نے وہ فرماتے روزانہ کم از کم 3 آیتیں قرآن کی تلاوت کر لو، ترجمہ کر لو، پڑھ لو اور تفسیر پڑھ لو. 3 کر کے بھی آہستہ آہستہ قرآن پورا ہو جائے گا. طالب علم تو بن جاؤ نا، راستے پہ چلنے والے تو بن جاؤ. مگر آج حال یہ ہے، اتنے سارے مذہبی لوگ بیٹھے ہیں، شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، لیکن ہم اپنوں سے بات نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ کہ اگر آج میں سب سے پوچھوں
کہ بتائیے آپ نے لاسٹ فیس بک آن لائن کب کیا تھا؟ تو کوئی کہے گا حضرت میرا تو ابھی بھی آن لائن ہی ہے، یا تھوڑی دیر پہلے تک تو آن لائن تھا۔ اچھا واٹس ایپ کب کیا تھا؟ واٹس ایپ آدھا گھنٹہ پہلے آن لائن تھا۔ ٹویٹر کب کیا تھا؟ 2-3 گھنٹے پہلے کیا تھا۔ فلاں سافٹ ویئر آج صبح کیا تھا۔ قرآن کب آن لائن کیا تھا؟ لاسٹ رمضان میں۔ اب کب ارادہ ہے؟ اگلے رمضان میں۔ سوچئے ایک سافٹ ویئر کئی بار آن لائن کرتے ہو روزانہ، قرآن آن لائن نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا۔ قرآن قبر میں نور بنے گا، قرآن قبر میں شفاعت کرے گا۔ جو چیز میرے ساتھ قبر میں جانے والی ہے میں اس کو چھوڑ کر دنیا کے دیگر کاموں میں لگا ہوا ہوں۔ خدارا میرے آقا کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان میں خوب قرآن کا دور کرتے۔ آج ایک نیت کر لو میٹھے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی نے کتنی سہولت دے دی ہے۔ رات کو مدرسے الگ لگا دیے، بچوں کے دن میں مدرسے الگ لگا دیے، آن لائن مدرسے الگ کھول دیے۔ آپ رات دیر سے فارغ ہوتے ہیں، رات 12-1 بجے آپ آن لائن قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ ایٹ لیسٹ یہ سیٹسفیکیشن تو ہو کہ میں قرآن صحیح پڑھ سکتا ہوں۔ حدیث پاک کتنی خوبصورت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نیت کر لو آج سے قرآن سے پکی دوستی کریں گے انشاءاللہ، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ کئی بچے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، حافظ بھی ہوں گے، تو بیٹا آپ قرآن پڑھائیں۔ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، بہت اچھا کام ہے، آپ نعت خوانی کرتے ہیں، بڑی کمال کی بات ہے، مگر قرآن کے نور کو بھی پھیلائیں۔ کسی کو بٹھائے، کسی کی نماز درست کر دیں کہ آپ نماز میں جو قرآن پڑھتے ذرا سنائیں مجھے، اس کا تلفظ ٹھیک کرا دیں۔ زندگی بھر وہ صحیح نماز پڑھے گا، تمہیں قیامت تک ثواب ملے گا۔ یہ وہ کام ہے ملٹیپلیکیشن کے جو ہمیں کرنے ہیں۔ اب نبی پاک کا ایک اور معمول، اپنے بیان کو اب اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ پیارے آقا کا ایک اور کام رمضان میں کیا تھا؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ اتنی، ویسے ہی میرے آقا سے بڑا سخی کون ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مگر صحابہ کہتے ہیں جب رمضان آتا نا، جیسے تیز آندھی چلتی ہے، میرے آقا کا دریائے سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز چلتا تھا۔ ہر سائل کو عطا فرماتے، ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے، بس کرم کے دریا بہاتے تھے۔ تو رمضان میں ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے کہ خوب سخاوت کریں، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ سب سے پہلے تو اپنی پوری زکوٰۃ۔ آج کل یہ بڑا پرابلم عام ہوتا جا رہا ہے، یہ بھی کہتے ہوئے جس کو کہتے ہیں نا کہ مزہ نہیں آ رہا، کہ بڑی تعداد میں مسلمان اب پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے، یا تو زکوٰۃ کی کیلکولیشن صحیح نہیں کرتے، یا اب زکوٰۃ نکالنا بوجھ فیل کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے بے عملی بڑھتی جا رہی ہے، ایسے ایسے زکوٰۃ سے بھی بندہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مال کا میل ہے، یہ میل آپ نے نکالا نہیں تو یہ پورے مال کو میلا کر دے گا، برباد کر دے گا، عذاب ہو جائے گا یہ مال۔ پوری زکوٰۃ نکالیں، خود حساب نہ کریں، کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھیں کہ حضرت یہ میرا سرمایہ ہے، بتائیں میری زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، تھوڑے زیادہ نکال دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ کمی ہو جائے۔ جو لوگ سوچتے ہیں یار 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی، جس کی لاکھوں میں ہوتی ہے نا زکوٰۃ، اس کو بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے۔ وہ 10 لاکھ زکوٰۃ دینے والا کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے 4 کروڑ دیے ہیں تو 10 لاکھ بنی ہے نا۔ زکوٰۃ دے کر تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ مگر آج دینے والا پراؤڈ فیل کرتا ہے، میں دیتا ہوں، میں چندہ دیتا ہوں، مسجد والوں کو میں دیتا ہوں، مدرسے والوں کو میں دیتا ہوں، میں غریب کی شادی کر، میں کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم دے رہے ہو۔ میں بھی مانگنے والا ہو سکتا تھا۔ یاد رکھنا جب کسی کو زکوٰۃ دو نا، ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کرو کہ مالک تیری مہربانی، مانگنے والا نہیں دینے والا بنایا۔ کوئی کمال نہیں ہے میرا اور آپ کا، یاد رکھیے گا۔ پیسہ اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ محنت سے آتا تو جتنے مزدور ہیں وہ سارے کروڑ پتی ہوتے، پیسہ ہوشیاری سے آتا تو جتنے کالج کے پروفیسر ہیں وہ سارے اربوں پتی ہوتے، ٹیچر ہی رہ جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کو اللہ دنیا کا مالدار آدمی بنا دیتا ہے۔ کیسے؟ اس کا ایک ہی فارمولا ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اسی کی مہربانی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے دروازے پر جو مانگنے آیا ہے، میرا جو ملازم مجھ سے قرضہ مانگنے آیا ہے، میرا غریب رشتہ دار جو میرے دروازے پر آیا ہے، اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا، میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ باپ بیمار ہے تو میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں، بہن کی شادی ہے جہیز کے پیسے نہیں ہیں، آج ہمارے گھر میں رمضان کی افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ ہمیں دے دیجئے۔ واللہ یہ میں ہو سکتا تھا، میرے بچے کھڑے کسی دروازے پہ کھڑے ہو سکتے تھے۔ فقط رب کی مہربانی ہے جس نے بہترین دسترخوان دیا، بہترین گھر دیا، بہترین
بہترین سواریاں دی ہیں اور میں زکات دینے والا ہوں، مگر آج زکات دیتے ہوئے موت آتی ہے، زکات دیتے ہوئے دل پر بھار آتا ہے، کبھی یہ بھار نہ آنے دینا، کبھی یہ بوجھ فیل نہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا اور ساتھ شکر ادا کرنا، اللہ تیری مہربانی کہ آج تو نے مجھے دینے والا بنایا، بہترین زندگی دی، کروڑوں سے اچھا بنایا۔ یاد رکھو رب قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ شکر ادا کرتے رہنا، اللہ کی مہربانی سمجھنا، اپنا کوئی کمال نہ سمجھنا، ایک بات۔ دوسری بات کہ زکات کے ساتھ ساتھ اور بھی خرچ کیا کرو۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کیا کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے زکات پوری ہو گئی اب جائیے اگلے سال آئیے گا، نہیں، اللہ دے رہا ہے نا، سامنے نیکی کا کام آ گیا ہے، زکات تو ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے نا، اگلے سال کی دے دو، ارے صدقہ دے دو، منع نہ کرو، وہ بھی تو منع نہیں کر رہا نا۔ مجھے اور آپ کو ایک مہینے کے جتنے پیسے چاہیے اللہ جب اس سے زیادہ دے رہا ہے تو ہم کیوں کسی کو دیتے ہوئے گننا شروع کر دیتے ہیں؟ بانٹو۔ یاد رکھیے نبی پاک کا ہر فرمان حق ہے، علماء بیٹھے ہیں مگر اس حدیث میں نبی پاک نے